الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على آل أصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. بعد حمد و صلات. برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و اعظم برہانہ نے اپنے انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کئی انبیاء کا ذکر اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا. آج جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام و ذکر خیر کے آغاز سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کل رب کائنات نے میلاد کے طور پہ بیان کیا، اور پھر اس نبی کی میلاد اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد، اس میں رب کائنات نے انسانوں کو کیسے نوازا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً روئے زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے رہے. ہر نبی نے آ کر رب کائنات جل جلالہ جل شانہ و عم نوالہ کی توحید کا درس دیا، رب کے بھیجے ہوئے پیغامات لوگوں تک پہنچائے. رب کائنات نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا، اس خطے میں بھیجا جہاں پر گمراہیت نے، شرک نے، کفر نے ڈیرے جمائے ہوئے ہوتے تھے. لوگ رب کائنات کا انکار کرتے یا رب کو مانتے، رب کے ساتھ ساتھ دیگر کی پیروی کا بھی آغاز کر دیا جاتا.
وہی ایک کہانی رب کائنات نے قرآن میں بیان کی۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ ایک ایسا شخص جو اپنے بیڈ سے اٹھ کر آیا، اس کی رایا اس کے تخت کے قریب اس کے مشیر و وزیر موجود ہیں، عوام تخت کے سامنے بیٹھی ہے اور دیکھتے کس حال میں ہیں کہ آج ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ جب بیڈ سے باہر آتا ہے تو اس کے چہرے پہ بڑی مایوسی سی ہے، اس کا چہرہ بڑا اداس سا ہے، پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ رایا وزراء پوچھتے ہیں کہ بادشاہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آج آپ کا چہرہ بڑا اداس نظر آ رہا ہے، آج آپ کے چہرے پہ بڑی پریشانی کے آثار نمودار ہیں، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب کوئی بھی نہیں ہے، معاملہ کچھ تو ہے جو آپ کا چہرہ مایوس، کہ رات کو جب میں سویا تو میں نے سو کے ایک خواب بڑا عجیب سا دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ پاس نجومی بیٹھے تھے، کاہن بیٹھے تھے، جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، کہ بادشاہ اگر اجازت دو آپ ہمیں خواب سناؤ، ہم تعبیر بتا دیتے، آپ خواب بیان کرو، ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ سبب وجہ کیا ہے اور ہونے والا ہے کیا۔ بادشاہ نے خواب بیان کیا، رات کو جب میں سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے محل کو آگ لگ گئی ہے اور محل میرا جل گیا ہے، تخت میرا جل گیا ہے۔ نجومی نے بڑے ڈرتے ہوئے اس خواب کی اپنے علم کی بساط پہ تعبیر بنائی کہ بادشاہ تعبیر یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ آپ کی سلطنت کو پلٹ دے گا، آپ کی سلطنت میں قابض ہو جائے گا، آپ کی بادشاہت مٹ جائے گی۔ بڑا اچھا، اس نے حکم نامہ جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مرد و عورت کو جدا کر دیا جائے۔ سلسلہ ناحق قتل کا شروع ہو گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے اس ناحق قتل میں اتنی تلواریں چلیں، اتنا ناحق بچوں کا خون بہایا گیا کہ قرآن نے کہا کہ حال یہ ہو گیا کہ جب فرعون نے غلبہ کیا ہوا تھا، اس نے قتل و غارت کا حال یہ کیا، طائفۃ منہم یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ رب قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ بچوں کو قتل کرایا گیا، بیٹے قتل ہو جاتے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ جب اس کی قتل و غارت کا بازار گرم تھا، رب کی منشا، رب کی چاہت بھی یہی تھی کہ جب قتل ہو تب میرے نبی کا میلاد بھی ہو۔ رب کائنات نے میلاد کے لیے ایک بچہ بھیج دیا، ایک بچے کی میلاد پیدائش ہوئی۔ بچے کی ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، خیال آیا مالک اس حال میں یہ نورانی چہروں والا بیٹا دیا ہے کہ جب قتل و غارت کا بازار عام ہے، اب اس کے جاسوس، اس کی جنسس اس کو خبر دے گی
اس ایجنسی کے لوگ آئیں گے، اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اس بچے کی ماں کو کیا خبر تھی کہ مالک نے بھی ٹھان لی ہے کہ فرعون تو جتنا بھی زور لگا، بچہ بھی بھیجوں گا، میلاد بھی تیرے محل میں کراؤں گا، نبی کا میلاد بھی کراؤں گا بھی تیرے محل میں، تیرے گھر میں میلاد میرے نبی کا ہوگا۔ جاسوس نے، ایجنسی نے خبر دی، فرعون ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، جاؤ ایجنسی والوں اٹھا کے لاؤ۔ ماں نے آہٹ سنی جوتوں کی، تندور کا ڈھکن اٹھایا اور بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ آ کے بیٹھ گئی، تلاش کیا، بچہ نہیں ملا۔ جب وہ چلے گئے تسلی ہوگی، قرآن کہتا ہے بیٹی کو کہا بیٹی جا اپنے بھائی کو تندور سے نکال کے لے آ، بیٹی جا اپنے بھائی کو تندور سے نکال کر لے آ۔ امی بھائی میرا تندور میں؟ ہاں بیٹا بھائی تندور میں، میں نے تو تندور میں آگ لگا دی، میں تو تندور جلا کے آ چکی ہوں، میں تندور میں آگ لگا چکی ہوں روٹیوں کے لیے۔ امی ماں کا کلیجہ پھٹا، قرآن کہتا ماں دوڑی، تندور بکھتا ہوا، آگ کے شعلے بات کر رہے تھے، لیکن کیا دیکھتے وہ نورانی چہرے والا بچہ آگ سے کھیل رہا تھا۔ بچے کو تندور سے نکالا، دودھ پلایا۔ انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اور رب کی منشا یہ تھی میں نے میلاد بھی تیرے محل میں کرانا ہے۔ میرے بھائی جو بچوں کی میلاد کا منکر تھا، جو میلاد کا انکار کرنے والا تھا، یذبحون ابناءہم، جو بچوں کو قتل کراتا، خوشی نہ مناتا، جو میلاد پہ جھگڑے کرتا، میلاد روکنے کے لیے فورسز قائم کرتا، سب کچھ بناتا، رب کہتا وہ ہے کون؟ فرمایا انہ کان من المفسدین۔ رب کہتا میلاد پہ جھگڑا کرنے والا، میلاد کا انکار کرنے والا، میلاد کو مٹانے کی سازش کوشش کرنے والا، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ ذی شعور ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یار جو موسیٰ کا میلاد روکے، رب کہ وہ فسادی ہے، اور جو آمنہ کا لال کا میلاد روکے، جو ایک نبی کا میلاد روکے وہ فسادی، جو اس نبی کے بھی امام اور نبی کا میلاد روکے وہ فسادی نہیں ہوگا، وہ جھگڑالو نہیں ہے، وہ امن تباہ کرنے والا نہیں ہے کیا؟ اور پھر وہ نبی جو تندور میں ہو تو آگ کے شعلے جلائے نہ، اور اس نبی کا میلاد روکے تو فسادی۔ اور اگر اس نبی کا میلاد روکا جائے کہ جس نبی کے ہاتھ میں پیڑا ہو، اور پھر وہ نبی پیڑے کی روٹی بنائے اور وہ توے پہ ڈال دے، توا اس روٹی کو جلائے بھی نہ اور پکائے بھی نہ، کہ ہاتھ اس امام الانبیاء کے لگے ہیں، نبی جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ارے جس نبی کا ہاتھ روٹی پہ آگ کو حرام کر دے، مجھے بتاؤ اگر اس کا میلادی فسادی ہے روکنے والا، تو اس نبی کے میلاد میں جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ پھر رب کائنات نے نظام کو یہاں روکا نہیں، سلسلہ فرمایا کہ میرا ارادہ سنو، مالک کیا اس کا ارادہ فساد کا میلاد پہ، اور میری منشا مالک کیا ہے؟ فَوَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور میں نے کہا کہ جو میرے نبی کا میلاد منانے والا، کس نبی کا؟ موسیٰ،
یہ موسیٰ نام کیسے آیا؟ موسیٰ نام کیسے آیا؟ ماں نے تو رکھا نہیں، والد نے بھی نہیں رکھا، یہ نام رکھا کس نے؟ میرے بھائی موسیٰ عربانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے، عبرانی کا ہے، اور فرعون کے محال اس کی سلطنت میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی۔ جب دو زخی کی جنتی بیوی لانتی کی محبوب الہی بیوی بدبخت مردود کی رب کی پسندیدہ اور جنت کی حقدار بیوی، اس نے دیکھا نا کہ جناب دریا میں صندوق کھولا، یہ بات آگے آئے گی، تو عبرانی میں پانی کو بولتے ہیں منہ، عبرانی میں پانی کو بولتے ہیں منہ، اور درخت بولتے ہیں سا۔ عبرانی زبان میں پانی کو منہ بولتے ہیں اور درخت کو کیا بولتے ہیں؟ سا، یعنی پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا، تو انہوں کا یہ موسیٰ، پانی میں درخت سے ملنے والا موسیٰ، انہوں نے اس کی نسبت سے نام لیا آسیہ نے کہ موسیٰ۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، رب کہتا کہ جو اس کا میلاد روکے موسیٰ کا، میرے نبی کا میلاد روکے وہ فسادی، مالک جو منائے میلاد اس کو کیا؟ فَمَا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم پھر یہ چاہتے ہیں، رب نرید میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ منشا ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، مالک کیا ہے؟ وَأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میں اس کمزور کو جو طاقتور میلاد روک رہا، اس کی طاقت کے ہوتے ہوئے کمزور اپنی بساط پہ میلاد کر جائے تو میں کروں گا کیا؟ مالک کیا؟ وَنَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میں زمین کی بادشاہ دے دوں گا، زمین کا حاکم بناؤں گا، زمین کی حکمرانی دے دوں گا، اس سے طاقتور سے طاقت کے چھین کے اس کمزور کو طاقتور بنا دوں گا۔ مالک بس یہی کرنا نہیں، اور بھی دوں گا۔ مالک کیا دے گا؟ فَوَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، دوسرا کیا کروں گا؟ ائمہ، میں اس سے امام و پیشوا بنا دوں گا۔ اور مالک کیا؟ فَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میرے نبی کا میلاد منائے گا، جو میلاد روکے گا اس کا وارث اس سے بناؤں گا۔ میلاد منانے والے کو امامت بھی دوں گا، اور میلاد منانے والے کو بادشاہت وراثت بھی دوں گا۔ برادران اسلام، نام منائے تو رب کہتا ہے یہ فسادی، روکے میلاد کو وہ کون؟ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی کہ جی ان کا فتویٰ، میرا فتویٰ یہ نہیں ہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کی جب سورۃ قصص ہے، آیت نمبر اس کی 4 ہے میرے بھائی، اس کے اندر رب کہتا ہے انہو کان من المفسدین، جو میلاد موسیٰ روکے وہ فسادی ہے، اور جو منائے اس کو بادشاہ کا تاج پہناؤں گا، اس کو نوازوں گا۔ برادران اسلام، سارا زور لگایا، ایجنسیاں ناکام ہوئی، کیا کروں؟ پریشان۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہے، کروں کیا؟ رب کائنات نے حکم دیا، وَأَوْحِيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رب نے حکم دیا، وَأَوْحِيْنَا أُمِّ مُوسَىٰ، اے میرے موسیٰ کی ماں، اے میرے موسیٰ کی والدہ، ان ارضیہ، پریشان نہ ہو، اس کو دودھ پلا، یہ خوف نہ کر کے فرعون کی جن سے قتل کریں گے اس کو، میں رب تجھے کہتا ہوں ان ارضیہ،
پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، میری منشا ہے، میں نے موسیٰ کا میلاد منوانا ہے، میں نے میلاد موسیٰ کرانا ہے۔ اب فرعون جتنا زور لگائے کچھ نہیں ہوگا، تو دودھ پلا اور پھر کیا کر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ پھر یوں کر، دودھ پلا، دودھ پلانے کے بعد اس کو دریا کے سپرد کر دے، دودھ پلا کے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دریا میں ڈال کے خوف اور غم نہ کرنا۔ میں یہاں پہ رک کے تفاسیر کا حوالہ لینا چاہتا ہوں۔ اب تفسیر عثمانی کو اٹھا کے پڑھ لیں، مسجد دیوبند کی جامع تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کل جن کو چھوٹے بھائی کی شلوار کا بڑا شوق پیدا ہوا ہے کہ جب کپڑا بھی بچت ہو جاتی ہے، دو بھائی پہن بھی لیتے ہیں، کبھی وہ اور کبھی خود، بڑا جذبہ جس نے کپڑے بچت کا شوق پیدا کیا ہے، ان کا سلسلہ بھی میں کہنا، جناب بڑے شوق سے تم قرآن تحفے میں دیا کرتے ہو، عمرے پہ جاؤ تو آپ نے دیکھا ہوگا حج میں قرآن پاک تحفہ دیتے ہیں، جب اپنے گھر کی خبر لیتے اپنی تفسیر کی، تم نے خود لکھا اس میں، اس نے ذمہ داری سے بات کو، اس نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے عرض کی، مالک میں اس کو اس حال میں دریا میں پھینکوں، یہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو دریا میں پھینک دوں؟ مالک نے کہا تو نے میلاد ہو گیا میرے موسیٰ کا، اب میں انتظامیہ میلاد کی تسلی کے لیے بھیجنے لگا ہوں۔ مالک اس کو میلاد کی انتظامیہ پریشان نہ ہو کہ ہم انتظام کیسے کریں، مالک انتظام کر رہے ہیں، موسیٰ کا میلاد ہے، والدہ انتظامیہ ہے، بہن انتظامیہ موسیٰ کی، اور رب مدد کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ دونوں مفسر لکھتے ہیں، رب نے کہا جبرائیل مالک حکم، جا میرے موسیٰ کی ماں کے پاس۔ مالک کیا کروں؟ جا درخت کے پھٹے کاٹ، آرے کا کام کر، پھٹے کاٹ، صندوق بنا۔ ارے جس کے لیے پھٹے کاٹے میلاد پہ اس کو موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی میلاد میں جبرائیل جھنڈے لگائے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی میلاد میں جبرائیل پھٹے کاٹے اس میلاد والے نبی کو موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی میلاد پر جبرائیل جھنڈے گاڑے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے جناب جبرائیل کو حکم دے، جا صندوق بنا، صندوق بن گیا۔ عجیب مذہب ہے بریلیو تمہارا، نبی زمین کے اندر ہے اور تم کہتے ہو ہماری آواز چلی جاتی ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے۔ میں کہ زندہ ہے، کہ آکسیجن نہیں ہے۔ میں کہ بات درست ہے، آکسیجن نہیں ہے، بھائی اپنی عقل کا علاج کرا لیتا۔ کیا؟ میں کہ صندوق میں آکسیجن کا راستہ کھولا تھا، سوراخ تھا، اگر سوراخ ہوتا تو پانی آ جاتا۔ اگر رب موسیٰ کو بند صندوق میں آکسیجن دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو اس کی تربت میں بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر سے سادہ سی مثال لے لے، انڈا دیکھا ہوگا سب نے، دیکھا انڈا؟ آپ تو اس طرح سکون سے بیٹھو، شاید چھت گرے گی بولیں گے تو بولو نا، انڈا دیکھا؟ اچھا، انڈا کو جب اس کے مطابق ہیٹ ملے، وقت پورا ہو جائے، انڈے کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ آکسیجن کہاں سے جاتی ہے؟ انڈا بند ہے، آکسیجن کا کوئی راستہ، کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آکسیجن کا راستہ انڈے میں چھوڑا ہوا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں آکسیجن کا راستہ نہیں ہے۔ اگر مالک یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک مرغی کے بچے کی ولادت کے لیے اس کے آکسیجن کا انتظام انڈے کے اندر کر دیتا ہے تو اپنے محبوب کی بقا کے لیے نہیں کر سکتا؟ یہ کیسی بے عقلوں والی بات ہے۔ رب کائنات نے جناب جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جا کے موسیٰ علیہ السلام کی میلاد پر پھٹے کاٹ، صندوق بنا، صندوق بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہے میرے بھائی، صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا گیا۔ اب اس نے کیا کہا تھا؟ یذبحون ابناءہم، میں بچے سارے قتل کراؤں گا، کوئی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نجومیوں جو تم نے خبر دی ہے نا، بچہ پیدا ہوگا، میرا تخت الٹے گا،
میں وہ راستہ ہی بند کر دوں گا۔ یذبحون ابناءہم، قرآن کہتا ہے 70,000 بچہ، ایک دو نہیں میرے بھائی، 70,000 کس لیے قتل کیا گیا؟ میلاد موسیٰ روکنے کے لیے۔ غرض ایک ہی تھی کہ اس کی میلاد نہ ہو، کہ میلاد ہوئی تو تخت الٹ جائے گا۔ میلاد موسیٰ روکنے کے لیے اتنا زور، 70,000 بچہ قتل ہو گیا میرے بھائی۔ اور رب نے کہا تو نے قتل کرایا، تو فسادی ہے، اور جنہوں نے میلاد منایا میں حکومت بھی انہی کو دینے والا ہوں، وراثت بھی انہی کو دینے والا ہوں۔ میرے بھائی 70,000 قتل اور رب کی مرضی پھر بھی ایک، میں نے نبی کا میلاد روکنے جس کی میلاد کرنے والی موسیٰ کی ماں ہو، اس میلاد والے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا میلاد کرنے والا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مالک کو، جو یہ کہے کہ اس نبی کا میلاد میں نے کرنا ہے،